السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کہ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ ایک ماں جو کہ پریشان تھی کہ اس کے گھر بیٹا نہیں پیدا ہو رہا تھا، ایک جن زادی نے اس کو اپنا بیٹا سونپ دیا۔ لیکن کیوں دیا اس نے یہ تحفہ، اور کیا وہ بیٹا ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا رہا؟ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو بیان کرتی ہوئی یہ پراسرار اور آپ سب کو قدم قدم پر حیران کر دینے والی کہانی سننا لازمی ہے آپ سب کے لیے۔ مس مت کیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے آپ سبسکرائب کر دیجیے ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیں تو بہت ہی مہربانی ہوگی۔ مالک مکان آیا تھا، کہہ کر گیا تھا کہ آپ لوگ 2 مہینے کرایہ نہیں دیتے ہو۔ اگر اس مکان میں رہنا ہے تو ہر مہینے کرایہ دینا ہوگا، ورنہ مکان خالی کر دو۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا، مگر میں پریشان تھی کیا ہوگا، ہم کرایہ بھر نہ سکے تو پھر کیا ہمیں نکال دیا جائے گا؟ پچھلے ماہ اس وجہ سے کرایہ نہیں دے سکے کہ میری تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس مہینے اس وجہ سے کرایہ نہیں بھر سکے کہ میری دونوں بڑی لڑکیوں کو چکن پاکس نکل آئی تھی۔ اس وجہ سے سارا پیسہ بیماری میں اٹھ گیا۔ میرے شوہر کا نام واجد ہے، ہم سفید پوش لوگ ہیں۔ میرے شوہر کی تنخواہ 25,000 روپے ہے، اس میں مکان کا کرایہ، بجلی، گیس، ٹیلی فون کا بل، آنے جانے کا کرایہ، اور اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ۔ ہم جیسے سفید پوش لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اوپر سے میری 3 بیٹیاں ہیں۔ اللہ کی نظر میں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، مگر زحمت جب بن جاتی ہیں، جب ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، شادی کا لمبا جہیز دو، مگر قسمت نہیں دے سکتے ماں باپ۔ اللہ کی نظر میں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، مگر زحمت جب بن جاتی ہیں، جب ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، شادی کا لمبا جہیز دو، مگر قسمت نہیں دے سکتے ہیں۔ میرا نام آمنہ ہے۔ بیٹے کی چاہ مجھے شروع ہی سے تھی۔ جب میری بڑی بیٹی ہنا کی پیدائش ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ کاش میرے پہلے بیٹا ہوتا، پھر بعد میں بیٹی۔ خیر، اللہ کی رضا سمجھ کر میں خاموش ہو گئی اور اپنی بیٹی کو دل سے قبول کر لیا، مگر بیٹے کی چاہ میرے دل سے نہ جا سکی۔ میری نمازیں اور لمبی ہو گئی۔ ہر نماز میں میں نے صرف بیٹے کی دعا مانگی، اور پھر دوسری بیٹی ہما کی پیدائش پر میری آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے تھے، اور زبان پر شکوہ تھا کہ یا اللہ، ایک بیٹے ہی کی تو چاہتی، تو مانگنے پر ہر ایک کی جھولی بھرتا ہے، پھر میری جھولی خالی کیوں؟ خیر، اولاد تھی، قبول کر لیا، مگر تیسری بیٹی مینا کی پیدائش پر میں حیران ہوئی کہ کیوں خدا نے میری دعا قبول نہیں کی اور 3 بیٹیاں عطا فرما دی۔ شاید میری دعا میں وہ سلیقہ نہیں، وہ تڑپ نہیں، وہ جنون نہیں جو مجھے ایک بیٹے کا فخر دے سکتا۔ اب میرے شوہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ ان تینوں کی پرورش اچھی کر لیں تو اللہ کے آگے سرخرو ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ ان تینوں بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹے کی خواہش ختم کرو اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں اچھے داماد عطا فرمائے، وہی ہمارے بیٹے ہوں گے۔ میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، کیا واقعی کہ وہ آدمی ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت تھی، اسی وجہ سے۔ لیکن کیا واقعی بیٹا ہمارے نصیب میں نہیں ہے؟ اور واقعی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر اس بار میں نے ضد کی اور بیٹی پیدا ہو گئی تب کیا ہوگا؟ آج کل کے زمانے میں 1 یا 2 بچوں کی پرورش مشکل ہے۔ پھر میرا تو 3 بیٹیوں کا ساتھ تھا، میرے شوہر جتنا کماتے اتنا ہی خرچ ہو جاتا، کچھ نہیں بچتا تھا۔ میں سوچتی میں اپنی بچیوں کی شادی وغیرہ کیسے کروں گی؟ کیا ساری زندگی میرے شوہر محنت کرتے رہیں گے؟ انہیں کبھی آرام نہیں ملے گا؟ اگر آمدنی کا اچھا ذریعہ ہوتا تو میں کچھ پس انداز بھی کر لیتی یا پالیسی وغیرہ لے لیتی، مگر آمدنی کا ذریعہ ہی نہیں تھا۔ میں تو بس یہ دعا کرتی کہ کوئی بیمار نہ پڑ جائے، کہیں اس کا خرچہ شروع نہ ہو جائے۔ میں کھینچ تان کر گزارا کر رہی تھی جیسے تیسے۔ بچوں کو گھمانا پھرانا تو ایک خواب تھا۔ کبھی ہم اچھا سا کھانا پکا کر محلے کے پارک میں چلے جاتے اور وہاں بیٹھ کر انجوائے کرتے۔ بڑی جگہوں پر جانا ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کسی بڑے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے میں نہیں جا سکتے تھے، بس فٹ پاتھ پر بنے ریسٹورینٹ میں کبھی کبھی کھانا کھا لیتے، یا جب کسی بچی کی سالگرہ یا بچوں کے پاس ہونے کی خوشی یا عید کا دن وغیرہ ہوتا تو پھر سارا مہینہ ان پیسوں کا غم مناتے کہ اتنا خرچہ ہو گیا۔ مہینے کے آخری دنوں میں تو ٹھیلے کے برگر بھی ہمیں مہنگے پڑتے تھے۔ یہ سب تو برداشت ہو جاتا کیونکہ ہماری اوقات ہی اتنی تھی، سہ جاتے تھے، صبر کر رہے تھے، لیکن بیٹے کی چاہ میرے دل سے ختم نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لڑکے اتنے پسند تھے، کسی کی گود میں بیٹا دیکھتی تو خواہش اور بڑھ جاتی کہ کاش میرا بھی ایک بیٹا ہوتا۔
مگر میں اپنے آنسو پی کر رہ جاتی۔ خدا کی رضا میں راضی تھی مگر خوش نہیں تھی۔ دونوں بڑی بیٹیوں ہنا اور ہما کی اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی۔ وہ اپنے پاپا سے ضد کر رہی تھی پارک جانے کی، مگر وہ اپنے اس روٹین والے پارک میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ کسی دوسرے پارک میں جانے کی ضد کر رہی تھی۔ پارک تو بہت سارے تھے مگر تھوڑے دور دور تھے۔ دوسرے پارک میں جانے کے لیے کرائے کی ضرورت تھی اور فالتو پیسہ خرچ کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ مگر آج بچوں کی ضد نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم کسی دوسرے بڑے پارک میں چلے جائیں۔ خیر ہم ایک نئے پارک میں گئے۔ وہ بہت بڑا اور خوبصورت پارک تھا مگر حیرت کی بات تھی کہ وہاں لوگوں کا اتنا رش نہیں تھا، چند ہی لوگ تھے۔ پارک میں بچوں کے جھولوں والا حصہ تو ویران پڑا ہوا تھا۔ بہت حیرت ہو رہی تھی۔ میری بیٹیاں اتنے سارے جھولے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ وہ جھولے جھولنے لگی۔ ہم بھی پارک پر تبصرہ کرنے لگے۔ پارک تو بہت اچھا ہے مگر لوگوں کی رونق نہیں ہے، خالی پڑا ہوا ہے۔ بچوں کی جھولے والی سائڈ پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے شوہر بولے ہمیں کیا، ہماری بیٹیاں تو خوش ہیں، انجوائے کر رہی ہیں، جس جھولے میں چاہے جھول رہی ہیں۔ وہ تینوں خوش تو ہم بھی خوش۔ ہم دونوں مسکرانے لگے۔ پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے بچوں پر بھی نظر ڈالنے لگے۔ تینوں بیٹیاں تتلیوں کی طرح گھوم رہی تھی۔ ان کی خوشی دیکھ کر ہم دونوں بھی اتنا ہی خوش تھے جیسے ہم بھی جھولوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اچانک میری بڑی بیٹی میرے پاس آئی اور بولی ماما بابا اس جھولے کے پاس سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ اس جھولے کے قریب گئے۔ اس کے خول میں ایک باسکٹ رکھی ہوئی تھی جس میں سے بچے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے باسکٹ نکالی اور اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بہت خوبصورت بچہ تھا، لڑکا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا لڑکا ہے مگر کون چھوڑ گیا ہے اتنا پیارا خوبصورت، وہ بھی ایک بیٹا۔ لڑکے کا لفظ سن کر میں نے لپک کر اس بچے کو گود میں لے لیا۔ وہ میری گود میں آ کر چپ ہو گیا اور مجھے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ میں نے بے اختیار اسے چوم لیا۔ مجھے اس بچے پر بہت پیار آ رہا تھا۔ میرے شوہر بولے پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، کون اسے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ وہ اور بھی پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے۔ وہ لوگوں سے پوچھتے رہے، چوکیدار سے پوچھ رہے تھے مگر کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ وہ بچہ کس کا ہے اور کون اسے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ آخر اس بچے کی کاغذی کارروائی شروع ہو گئی۔ پھر پولیس نے کہا اسے یتیم خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ میرا دل اس بچے سے جدا ہونے کو قطعاً نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بچہ تحفے کے طور پر دیا ہے۔ یہ اس عبادت، اس نماز اور دعا کا کمال ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے، چاہے وسیلہ کچھ بھی بنایا، اس کا کوئی دعوے دار نہیں تھا تو پھر یہ میرا ہوا، میرا بیٹا، میری جان، میری آنکھوں کا نور، میرا بچہ۔ میں بے تحاشا اسے پیار کرنے لگی۔ وہ بھی ایسے مسکرا رہا تھا جیسے واقعی وہ میرا سگا بیٹا ہو۔ میرے شوہر نے میرا پیار اور بیٹے کی تڑپ دیکھ کر بچے کی کسٹڈی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ہم بچے کو گھر لے کر آ گئے۔ میری بیٹیاں بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ میرے شوہر خوش تھے مگر خاموش مجھے دیکھ رہے تھے۔ آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ میں نے آخرکار پوچھ لیا۔ تمہارا پیار دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ اگر کسی اور کا بچہ ہوا اور وہ لینے آ گیا تو تمہیں دیتے ہوئے دکھ ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفہ دیا ہے، یہ میری دعاؤں کا پھل ہے۔ ہم نے اس کا نام ارمان رکھا اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ معاشی پریشانی تو تھی ہمارے ساتھ مگر پتہ نہیں کیوں اب میں ان پریشانیوں سے گھبراتی نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کی محبت میں اب مجھے یہ پریشانی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنے بیٹے ارمان میں ایک بات میں نے دیکھی تھی کہ وہ سارا دن تو ہمارے ساتھ رہتا مگر جب سونا ہوتا تو اسے نیند اسی باسکٹ میں آتی تھی۔ جب وہ نیند سے بے چین ہو جاتا تو میں اسے اسی باسکٹ میں لٹا دیتی اور وہ آرام سے سوتا رہتا۔ آج پھر مالک مکان آیا تھا کرایہ مانگنے۔ تیسرا مہینہ ہونے کو آیا تھا، ہم نے کرایہ نہیں دیا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا اور بولا کل شام تک اگر آپ لوگوں نے 3 مہینے کا کرایہ ادا نہیں کیا تو یہ مکان خالی کرنا ہوگا۔ میں پولیس کو بھی لے کر آؤں گا، دیکھتا ہوں کیسے مکان خالی نہیں کرتے تم لوگ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اس مہینے ہمیں ارمان ہمارا بیٹا مل گیا تھا، اس وجہ سے اس کے کپڑے دودھ وغیرہ پر کافی خرچ ہو گیا تھا۔ 5,000 رکھے تھے مگر مکان 10,000 مہینے کا تھا، اوپر سے 3 مہینے کا کرایہ۔ اس کا مطلب تھا 30,000 روپے۔ کہاں سے آئیں گے 30,000 روپے؟ کیا ہوگا؟ میں اسی فکر میں تھی کہ میرے شوہر بھی آ گئے۔ میرا اداس پریشان چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں نے تمام بات بتائی تو وہ بھی مجھے دیکھ کر کہنے لگے اب 30,000 روپے کہاں سے آئیں گے؟ میرے شوہر نے غصے میں کہا میں نے تمہیں اس مہینے کا کرایہ دیا تھا کہ مالک مکان کو دے دینا مگر تم سنتی کہاں ہو، بیکار کے فضول خرچی کرتی رہتی ہو۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ پیسے ہم نے اپنے بیٹے ارمان پر خرچ کیے ہیں۔
اسی وقت ارمان زور زور سے رونے لگا۔ میں تڑپ کر ارمان کے پاس گئی، باسکٹ سے اس کو نکال کر گود میں اٹھا لیا۔ ابھی میں اس کو چپ ہی کرا رہی تھی کہ میری نظر اچانک باسکٹ کے اندر گئی۔ باسکٹ میں ہزار ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دے کر ان کو وہ گڈیاں دکھائیں۔ ہمارا بچہ ہمارے پاس 15 دن سے زیادہ ہو گئے تھے آیا ہوا تھا۔ میں روز باسکٹ کی صفائی کرتی تھی، کبھی کچھ نظر نہیں آیا۔ آج ہزار ہزار کی نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے انہیں نکال کر گنتی کی تو پورے 1 لاکھ روپے تھے۔ ہم دونوں حیران تھے۔ دوسرے دن مکان مالک کو 30,000 کا ہم نے کرایہ دے دیا۔ 70,000 ہمارے پاس بچ گئے تھے۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میں نے ارمان کو اٹھا کر پیار کرنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے، تم کتنے چھوٹے سے ہو مگر تم نے ہماری پریشانی حل کر دی۔ میرے شوہر بولے، پہلے یہ سوچو کہ یہ پیسے اس ٹوکری میں کہاں سے آئے؟ کہیں یہ بچہ جن تو نہیں ہے؟ آپ بہت خراب ہیں۔ ایک تو میرے بیٹے نے آپ کی پریشانی حل کر دی اور آپ اسے جن کہہ رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے ارمان کو دیکھتے رہے۔ پھر ہم نے ان پیسوں سے فریج اور واشنگ مشین خرید لی، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اور ٹھنڈے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تھا، اور ہاتھ سے کپڑے دھو دھو کر میرے ہاتھ دکھ جاتے تھے۔ اور پھر تو جیسے پیسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہمارا گھر چیزوں سے بھرنے لگا۔ اب ہم ایک پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے اپنا ہر مسئلہ اپنے بیٹے ارمان کو بتانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر چپ اور خاموش رہنے لگے، بس وہ کبھی کبھی ارمان کو بڑی حیرانگی سے دیکھنے لگتے تھے۔ ہمیں برابر ٹوکری سے پیسے مل رہے تھے۔ آخر ہمارے پاس اتنی رقم ہو گئی کہ ہم نے کاروبار شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کاروبار میں اتنی برکت دی کہ وہ ترقی کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کاروبار میں اتنی برکت دی کہ وہ ترقی کرتا رہا۔ اب ہم نے بہت اچھی لوکیشن پر گھر بھی خرید لیا تھا، گاڑی بھی تھی، نوکر چاکر بھی تھے، سب کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بیٹے کے نصیب سے بہت نواز دیا تھا۔ بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اب میرا بیٹا ارمان بھی اسکول جانے لگا۔ اب وہ بڑا ہو گیا تھا، ٹوکری میں سو نہیں سکتا تھا، مگر جب تک باسکٹ اس کے برابر نہ ہو، اس پر ارمان کا ہاتھ نہ ہو، ارمان کو نیند نہیں آتی تھی۔ تینوں بہنوں کی آنکھ کا تارا اور میری جان تھا ارمان، وہ بھی بہنوں کا دیوانہ تھا۔ وقت ہنسی خوشی کٹ رہا تھا۔ اچانک میرا اور میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے شوہر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، اور وہ مجھے اور اپنے 4 بچوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ مجھے بھی بہت زیادہ چوٹیں آئی تھی، مگر سب سے بڑا نقصان میرا یہ ہوا کہ میری زبان کٹ گئی اور میں عمر بھر کے لیے بولنے سے محروم ہو گئی۔ اپنی بات ہاتھ کے اشارے سے بتاتی، اوپر سے میری ریڑھ کی ہڈی میں بھی گیپ آ گیا تھا۔ اس وجہ سے میں بستر کی ہو کر رہ گئی۔ میرے بچوں کا کیا ہو رہا تھا، کون میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ قسم قسم کے رشتہ دار ہمارے گھر آنے لگے، جن کی ہم نے کبھی شکل تک نہیں دیکھی تھی، اور اب وہ حق سے ہمارے گھر میں رہتے اور ہمارے کاروبار کو چلا رہے تھے۔ میرے بچے پریشان اور خوفزدہ تھے۔ ارمان 4 سال کا، مینا 5.5 سال کی، ہما 5 اور ہنا 9 سال کی ہو گئی تھی۔ میں بستر سے لگی پڑی تھی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتی تھی، ان کے آنسو صاف نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، آنسو بہا سکتی تھی اپنی مجبوری پر، اپنی بے بسی پر، بچوں کی لاچاری پر۔ ہمارے رشتہ دار جو پتہ نہیں ہمارے تھے یا نہیں، اب حق سے ہماری چیزیں استعمال کر رہے تھے اور میرے بچوں کا حق مار رہے تھے۔ میں خاموش روتے ہوئے سب دیکھ رہی تھی، خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ کسی بچے کو کھانا ملا یا نہیں، کپڑے گندے بدل دیے یا نہیں، میں خود بھی بدل نہیں سکتی تھی۔ اسکول 1 مہینے سے نہیں گئے تھے۔ ارمان جس میں میری جان تھی، اس سے سب کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر زبان نہیں تھی، صرف آنسو اور میری بے بسی میرا حال عیاں کر دیتی تھی۔ ایک دن ارمان مجھ سے لپٹ کر سو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، جس سے ارمان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میری آنکھ کے آنسو صاف کرنے لگا، مگر میری بے بسی جو ارمان سے سب کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر زبان کٹ جانے کی وجہ سے میں کہہ نہیں پا رہی تھی، اسی بے بسی پر میں تڑپ تڑپ کر روتی۔ وہ جتنا آنسو صاف کرتا، میرے آنسو اس سے زیادہ نکل جاتے۔ اچانک ارمان بولا، ماں تم پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا، بس پاپا کے 40ویں کا انتظار ہے، وہ ہو جائے پھر تمام جھوٹے رشتہ داروں کو یہاں سے نکال پھینکوں گا۔ میری بہنوں کی ذمہ داری اب میری ہے، آپ پریشان مت ہو۔ میں حیران تھی، اور اتنے صاف لہجے میں میرا بیٹا بات کر رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ رہی تھی، وہ 4 سال کا تھا ابھی، اور وہ مجھ سے اتنی بڑی بڑی باتیں روانی سے کر رہا تھا۔ ماں تم حیران مت ہو، پاپا سمجھ گئے تھے کہ میں ایک جن ہوں، مگر آپ اپنی محبت میں مجھے نہیں پہچان سکی۔ میری ماں کے 10 بیٹے پیدا ہوئے تھے اس ہاسپٹل میں جہاں مینا پیدا ہوئی تھی۔ تمہاری دعا، تمہارے بیٹی کی تڑپ کی وجہ سے میری ماں نے مجھے تمہاری جھولی میں ڈال دیا، مگر وہ ماں تھی، روز مجھ سے ملنے آتی، اس باسکٹ میں
مجھ سے ملنے آتی تھی۔ جب جب ہمارے گھر میں پریشانی ہوئی میری ماں نے اس کا حل پیسے کی گڈی کی شکل میں نکال لیا۔ میں آپ کی نظر میں 4 سال کا ہوں مگر میں حقیقت میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، مگر آپ کا وہی 4 سال کا بیٹا بن کر اپنی بہنوں کو سایہ دوں گا۔ اب آپ کو آپ کا سگا بیٹا بن کر دکھاؤں گا، مگر آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے تو میں آپ کے پاس سے دور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنا سر نفی میں ہلا کر ارمان کو آنکھوں سے اشارہ کیا، اپنے پاس بلایا، اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ خوش ہو گیا اور پھر بولا، بس ماں، تمہارا ساتھ میری طاقت بن گیا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس بستر سے اٹھا کر دم لوں گا۔ مجھے اپنے ارمان کی باتیں سن کر کہ وہ ایک جن ہے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اس جن زادی کا، اس ماں کا جس نے اپنے 10 بچوں میں سے ایک مجھے تحفے کے طور پر دیا۔ اس ماں کا دل بہت بڑا تھا۔ پھر ارمان نے میرے سامنے ایک 20 سال کے لڑکے کا روپ دھار لیا اور بولا، ماما، میں اب اس روپ میں لوگوں کے سامنے آ کر آپ سب کو بچاؤں گا اور اپنی بہنوں کے لیے ان کے چھوٹے بھائی کے روپ میں رہوں گا۔ اور پھر واقعی ارمان نے تمام جھوٹے رشتہ داروں کو گھر سے دفان کر دیا اور ہماری جان چھڑا دی، اور میری بیٹیوں کی دیکھ بھال اس طرح کی جیسے واقعی ایک بڑا بھائی کرتا ہے۔ میری بڑی بیٹی ہنا نے پوچھا، مما یہ کون ہے اور یہ کس کے رشتہ دار ہیں؟ میں مسکرانے لگی، زبان تو تھی نہیں اس لیے بول نہیں سکتی تھی۔ پھر ہنا دوبارہ بولی، مگر یہ جو بھی ہیں، جن کے بھی رشتہ دار ہیں، ایسا لگتا ہے ہمارے بڑے بھائی ہیں، جس سے ہمارا چھوٹا ارمان بڑا ہو گیا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کیسے میرے تینوں لڑکیوں کی اچھی جگہ اس نے شادی کروائی۔ میری طبیعت اتنی سنبھل گئی تھی کہ میں چل پھر سکتی تھی۔ یہ تمام کمال میرے اللہ اور میرے بیٹے ارمان کا تھا۔ پتہ نہیں اگر میرا سگا بیٹا ہوتا تو یہ سب کر سکتا تھا یا نہیں، مگر ارمان نے میرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اس بات کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ آج کل میری بیٹیاں اپنی بھابھی لانے کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھی۔ ہر روز ایک سے ایک حسین لڑکی انہیں پسند آ جاتی۔ ارمان میرے پاس آیا، مما، اب وقت آ گیا ہے آپ سے اور اپنی بہنوں سے دور جانے کا، کیونکہ وہ میری شادی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں ایک جن ہوں، جن زیادہ ہوں، اور میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ انسان سے میری شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ ارمان بیٹا، تم کسی جن زادی سے شادی کر لو اور بہو بنا کر ہمارے گھر لے آؤ، ہمارے گھر میں رہو۔ میں نے اسے صلاح دی تو وہ بولا، نہیں ماما، اس دنیا میں وہ نہیں رہ سکے گی۔ آپ میری بہنوں سے کہہ دیجیے گا کہ میں باہر چلا گیا ہوں اور وہیں شادی وغیرہ کر لی۔ ہاں، میں آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، کوشش کروں گا کہ اپنی بیوی اور بچوں سے بھی ملواؤں، مگر وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر ارمان ہم سے دور چلا گیا۔ وہ اب بھی مجھ سے ملنے آتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی مجھے ملوایا۔ میری آپ لوگوں سے اتنی سی عرض ہے، دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کسی نہ کسی صورت میں ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے، چاہے کسی روپ میں قبول کرے، لیکن ناشکری نہ کرے انسان۔ مجھے میری ناشکری کی سزا مل گئی تھی، لیکن اس نیک جنزادی نے جس طرح اپنا بیٹا مجھے سونپا، میں اس بات کو حقیقت ماننے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق میں برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے، نیک بھی ہے، خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اور وہ نیک جنزادی ضرور میری مدد کے لیے ہی اس دنیا میں آئی تھی۔